اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ترتیب یاد رہے، بات سمجھنا آسان ہوتا ہے. ترتیب کیسے ہے؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ سے اوپر وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وہاں تک یہودیوں پر ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ، وہاں سے آگے ان کی شرارتوں کا بیان اور الگ الگ قسم کی شرارتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والی ایک شرارت کی طرف تھوڑا اشارہ آیا کہ اگر جبرائیل کے بجائے کوئی اور وحی لائے تو اس کو مانیں گے. ایک بہت بڑی شرارت کا تذکرہ، اور وہ کس لیے تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں صرف یہ قصے اس لیے نہیں سنائے جا رہے ہیں کہ تم یہودیوں ان راستوں سے بچنا جن راستوں سے یہودی گمراہ ہوئے، بلکہ ان کی مکاری کو سمجھو، یہ خود گمراہ ہیں. اب ان کی ساری کوشش اس پر ہے کہ ساری دنیا گمراہ ہو جائے. کبڑا یہی چاہتا ہے کہ ساری دنیا کبڑی ہو جائے. چنانچہ آپ کے سامنے کیا شرارتیں کرتے تھے، عجیب قسم کی باتیں سکھاتے تھے لوگوں کو. آپ اندر سے کالے، آپ کے پاس آتے تھے السلام علیکم کہنے کے بجائے کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، السلام علیکم. جیسے ہم بھی بولتے ہیں. ہم تو بہت سارے علماء کو دیکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں السلام علیکم. ہم کیا کہیں؟ اگر ان کو کہیں گے حضرت آپ تو بد دعا کر رہے ہو، ان کو غصہ آ جائے گا. السلام علیکم کا مطلب ہے کہ تم پر سلامتی ہو. سلامتی بھی کیسی؟ تم جیو 1000 سال اور ہر دن ہو 1000 سال کا، یعنی یہاں بھی سلامتی سے رہو، مر کر بھی سلامتی سے رہو. السلام علیکم اس کا مطلب ہے تم مرو، تمہارے اوپر خدا کا عذاب آئے، تمہیں موت آئے. تو ہم ویسے ہی بول دیتے ہیں. حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے امت کی اصلاح کی. وہ سب سے پہلے سلام کی اصلاح کرتے تھے. السلام علیکم، السلام علیکم یاد کراتے تھے. یا سلام علیکم کہیے. دیکھو السلام علیکم، یہ سلام علیکم کا معنی تم پر موت پڑے. آپ کے پاس آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ بجائے السلام علیکم کہنے کے السلام علیکم. ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ نے سنا اور ان کو بددعا دی، لعنت اللہ علیکم، تمہارے اوپر خدا کی لعنت پڑے. آپ نے فرمایا عائشہ صبر کرو، برداشت کرو، سخت بات زبان سے مت نکالو، اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا میں نے سن بھی لیا اور تم سے بہتر جواب بھی دے دیا. عرض کیا کیا جواب دیا؟ کہا انہوں نے کہا تھا تم پر موت پڑے. میں نے کہا علیہ کا، تم ہی پر پڑے جو بھی پڑھنی ہے، جو بھی تم کہہ رہے وہ تم ہی پر پڑے. ایک اور شرارت کرتے تھے. کیا شرارت کرتے تھے؟ آپ کی جب تقریر چل رہی ہوتی تھی تو آج تو ہماری تقریر اگر 2 گھنٹے کی ہو تو لوگ کہتے ہیں 4 گھنٹے کی کرو، اور 4 گھنٹے کی ہو خاص طور سے کشمیر میں تو کہتے ہیں 6 گھنٹے کی کرو. تو ان سے پوچھو یار اتنی لمبی تقریر یاد کیسے رکھو گے؟ تو کہتے ہیں یاد کس نے رکھنی ہے، عمل کس نے کرنا ہے. البتہ کانوں کو بڑا مزہ آتا ہے اس لیے کرتے رہو آپ تقریر. صحابہ کا یہ انداز تھوڑا تھا نعوذ باللہ. وہاں تو ہر بات عمل کی نیت سے سنی جاتی تھی. تو کبھی کبھی صحابہ عرض کرتے تھے کہ آج بہت لمبا بیان ہوا، آپ رعایت کیجئے تاکہ یہ یاد بھی ہو جائے، اس پر ہمیں عمل کا طریقہ بھی آ جائے، پھر دوسرے بیان سنیں گے. اس پر یہودیوں نے دیکھا کہ ان کو اس کی ضرورت ہے تو انہوں نے بڑی شرارت کے ساتھ ایک جملہ گھسایا. کیا؟ کہ جب آپ بیان فرما رہے ہیں تو کہتے تھے راعنا، اور راعنا کے اگر لفظی معنی دیکھیں تو اس کے معنی تھے راعی یراعی. راعی کا معنی رعایت کیجئے ہمارے ساتھ. بس کافی ہو گیا آج کے لیے. لیکن ان کی زبان میں یہ گالی تھی. بہت ساری زبان میں ہوتا ہے نا، ایک زبان میں وہ گالی ہوتی ہے، دوسری زبان میں بڑی اچھی بات ہوتی ہے. ہم مختلف زبانوں کے بولنے والے لوگ ہیں، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے. تو وہ اپنے یہاں گالی مراد لیتے تھے اور ہنستے رہتے تھے اور کہتے تھے دیکھو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ہم گالیاں بھی دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. یہ 5ویں پارے میں آ رہا ہے. لیکن اس کی ایک دوسری تفسیر کہ نہیں، ان کی زبان میں گالی ہو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ذرا کھینچ کر کے کہتے تھے. راعینا کے بجائے کہتے تھے راعینا، اور جب ذرا کھینچیں گے تو اس کا معنی بن جائے گا او ہمارے چرواہے، استغفر اللہ، او گڈریے بکریاں چرانے والے. تو صحابہ کرام رائنا بولتے تھے، یہ ذرا کھینچ دیتے تھے.
اور ایک دوسرے کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اسے موقع پر ادب سکھایا امت کو کہ کبھی بھی تمہیں ایسا لفظ بولنا ہی نہیں چاہیے جس سے دو معنی نکل سکیں، وہ معنی بھی یہ معنی بھی، اور شرارت کرنے والا اس کا کوئی ٹیڑھا مطلب نکالے نہیں، ایسی بات کو جس کا کوئی الٹا مطلب نکال ہی نہ سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم مت کہو راعنا کا لفظ، پھر کیا کہو؟ وقولوا انظرنا، اور تم کہو ہماری طرف توجہ فرمائیے، اس کا بھی وہی مفہوم، ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ آج تقریر بہت ہوگی، واسمعوا، اور کان لگا کر کے تم سنتے رہو، وللکافرین عذاب علیم، اور اگر اس طرح نبی کی شان میں جان بوجھ کر کوئی گستاخی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ یہودی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنا کلام تم پر نازل کرنا بند کر دے۔ یہ اسی لیے چاہتے ہیں کہ جو گناہ خود کر رہے ہیں ان میں تم کو بھی مبتلا کریں۔ تو میں عرض کر چکا، کیا کہتے ہیں اردو والے، کہ جو کبڑا ہوتا ہے اس کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ ساری دنیا کبڑی ہو جائے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں پسند کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور وہ لوگ نہیں پسند کرتے ہیں جنہوں نے جو شرک کرنے والے ہیں۔ اس کا ترجمہ پھر دوبارہ دیکھیے، ایسا ترجمہ کرنے سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ کافر نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ من بیانیہ ہے۔ اب صحیح ترجمہ سنیں، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اللہ کے دین کو نہ ماننے والا ہر شخص کافر ہے، اپنے آپ کو یہودی کہے، عیسائی کہے، مشرک کہے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من، چاہے وہ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ہوں، ولا المشرکین، اور نہیں پسند کرتے ہیں چاہے وہ مشرکوں میں سے ہوں۔ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کس بات کو؟ اس بات کو کہ نازل کی جائے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے من خیر، کوئی خیر، اس لیے چاہتے ہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے۔ اور یہ صحابہ کے ساتھ ایسا کرنا چاہتے تھے تو آئندہ امت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ قیامت تک یہی کریں گے کہ یہودی اس امت کو گمراہ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، ہم وقت کوئی نہ کوئی گندی بات پھیلاؤ، گندے گانے پھیلاؤ، ان کے دماغ کو خراب کرو تاکہ اللہ ان سے ناراض ہو جائے اور یہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہ ہو جائیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی مہربانی کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ ان کے چاہنے سے کیا ہوگا؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ایک اور شرارت، یہ کیا شرارت؟ میں نے کہا نا کہ وہ پچھلی شرارتیں تھی، اب کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جو اس دور میں کر رہے ہیں، لوگوں کا دماغ خراب کرنے کے لیے کہنے لگے کہ چلو مان لیتے ہیں جی یہ سچا دین ہے، لیکن اگر یہ خدا کا دین ہے تو اس میں بہت ساری باتوں کو بدلا کیوں گیا ہے؟ کچھ مسائل وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھے، آج انہوں نے بدل ڈالا، اور آگے اس کی مثال کے طور پر پیش کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، اونٹنی کا دودھ حرام تھا، اور یہ گوشت بھی کھا رہے ہیں اور اونٹنی کا دودھ بھی پی رہے ہیں، ایک دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دین ایک تھا تو ہر وقت میں ایک ہی رہنا چاہیے تھا۔ یہ لوگوں کے دماغ میں کنفیوژن، شک پیدا کرنے کے لیے، آج بھی یہی ہے، عجیب قسم کے شکوک پیدا کرتے ہیں، اور جوان پریشان، یار کیا چکر کیا ہے؟ ہاں کچھ چکر تو ضرور ہوگا، کیونکہ بیچارے نے خود پڑھائی نہیں ہے، تو جو اس کو کہا جاتا ہے وہ ویسے ہی کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا۔ بلکہ خود اس دین کے اندر بھی کبھی کبھی نسخ ہوتا ہے۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ کو قبلہ رکھا گیا، اس کے بعد ہجرت ہوئی تو 17 مہینے یا 16 مہینے تک بیت المقدس کو مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی، اس کو قبلہ بنایا گیا، اور اس کے بعد حکم آیا کہ نہیں واپس چلو، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اب نماز پڑھو۔ کہنے لگے اگر یہ اللہ کا دین ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے؟ کبھی کہتا ہے ادھر رخ کرو، کبھی کہتا ہے ادھر رخ کرو، یہ بدلاؤ کیوں ہے؟ جواب دیا کہ بدلنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا دین نہیں ہے، بلکہ بدلنا کیسا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ نے سمجھایا، فرمایا یہ اسی طرح ہے جس طرح ڈاکٹر الگ الگ نسخے لکھتا ہے،
ایک مریض کے لیے ایک وقت میں ایک نسخہ لکھتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا لکھتا ہے، پھر تیسرا لکھتا ہے، پھر چوتھا لکھتا ہے، پھر اس کو ٹانک دے دیتا ہے، طاقت کی دوائی دے دیتا ہے۔ کوئی بے وقوف مریض کہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا بے وقوفی ہے، پہلے دن کیوں نہیں طاقت کی دوائی دی، میں خود ہی صحت مند ہو جاتا، وہ کہے گا کہ بے وقوف پہلے تو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے تیرے لیے الگ الگ نسخے لکھے گئے۔ یہی حال حق جل مجدہ کا ہے کہ وہ انسانوں کے مریض کا علاج کر رہا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنے احکام نازل کرتا ہے۔ مثلا شراب کا مسئلہ ہے، ایک وقت میں خالی اتنا کہہ دیا کہ انگور سے اچھی چیز بھی بنتی ہے مگر لوگ ایک گندی بلا بھی بناتے ہیں، دوسرے وقت میں صرف اتنا فرمایا، لوگ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرمایا اس میں نفع بھی ہے مگر نقصان بہت زیادہ ہے۔ تیسرے موقع پر فرمایا کہ نماز کے وقت میں شراب مت پیو، اور چوتھے موقع پر فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ شیطانی کام ہے، ان سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ اس کی نفرت بٹھائی گئی، اور جب نفرت بیٹھ گئی تو کہا چھوڑ دو، اور جب ایمان بن گیا اور دلوں میں اس کی نفرت بیٹھ گئی، اور پھر جب کہا چھوڑ دو تو چھوڑ دو کے بعد بس جہاں جہاں آواز پہنچ رہی تھی، بلکہ ذرا سا پتہ چل رہا تھا، وہیں وہیں شراب کے مٹکے ٹوٹتے جا رہے تھے، اور دوبارہ آج تک الحمدللہ حرم میں گھس نہیں سکی۔ یہ مقصد ہے حکموں کو منسوخ کرنے کا، اور یہ جو احکام میں نسخ ہوتا ہے یہ بھی صرف عمل والے احکام میں نسخ ہوتا ہے۔ جہاں تک عقیدے کی بات ہے، ماننے کی بات ہے، تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک ہی عقیدہ ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے کہا ہو کہ اللہ ایک ہے اور پھر کچھ اور کہا ہو، نہیں، سارے نبیوں کا ایک ہی اعلان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما ارسلنا من رسول من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک، الا نوحی الیہ، مگر سب کی طرف ایک ہی وحی کی، اللہ الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ گویا عقیدے میں کبھی نسخ نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو صرف احکام میں، اعمال میں، اور وہ انسانوں کی رعایت کرتے ہوئے۔ ترجمہ کیجئے، ما ننسخ میں ما شرطیہ ہے، کبھی ننسخ کے اوپر جزم ہے، تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ جو بھی منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت، او ننسیہا، یا جو بھی بھلا دیتے ہیں ہم آیت کو، نأتی بخیر منہا او مثلہا، لے آتے ہیں ہم بخیر منہا، اس سے بہتر، او مثلہا، یا اس کے جیسی لے آتے ہیں۔ اس لیے منسوخ کرتے ہیں کہ اس سے بہتر حکم لانے والے ہوتے ہیں، یا حالات کی رعایت کر کے اسی جیسا دوسرا حکم لاتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ڈانٹ کا جواب، اگر اللہ تعالیٰ حکم کو بدلتا ہے تو تمہیں حیرانگی کیوں ہے؟ کیا وہ قادر مطلق نہیں ہے؟ بادشاہ مطلق نہیں ہے؟ بادشاہ کو حق ہے جب چاہے جو حکم دے۔ علم تعلم، اے اعتراض کرنے والے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نسخ کی بحث آگے بھی آئے گی۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے مگر آیت باقی رہتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت بھی بھلا دی جاتی ہے اور حکم بھی منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایک موقع پر کہا ننسخ، دوسرے پر کہا ننسی۔ ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں، دو ترجمے نا، یا اس کو بھلا دیتے ہیں۔ کیا قرآن پاک میں کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ جن کا حکم منسوخ ہے مگر آیتیں ابھی تک باقی ہیں؟ پرانے لوگ بہت زیادہ آیتیں اس طرح کی مانتے تھے، لیکن وہ کیوں مانتے تھے؟ اس کا مفہوم دوسرا لیتے تھے۔ ہمارے ہاں جو نسخ کا مفہوم ہے وہ نہیں، جو اب مفہوم کا نسخ ہے کہ ایک حکم کو بدل دیا اور دوسرے حکم کو اس کی جگہ لے آئے، اب پہلے والے پر عمل کرنا بالکل جائز نہیں رہا۔ اس طریقے سے جب دیکھا تو کل 20 آیتیں باقی رہیں۔ کتنی آیتیں؟ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں انہوں نے غور کیا اور انہوں نے کہا 20 نہیں، کل 5 آیتیں باقی رہتی ہیں۔ باقی سب آیتیں ایسی ہیں کہ وہ منسوخ نہیں ہیں، ان پر دوسرے مواقع میں عمل کیا جاتا ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب کے بعد کے لوگوں نے غور کیا تو ان میں سے 2 آیتیں اور نکالیں کہ کہا نہیں، ان پر بھی عمل کیا جا رہا ہے مختلف مواقع کے اوپر، تو صرف 3 آیتیں بچ گئیں کہ آیتیں باقی ہیں مگر ان کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ پھر وہ اللہ ہی کیسا ہے، اس کی شان ہی یہی ہے، لا یسأل عما یفعل، جو وہ کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جاتا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا معلوم نہیں تجھے؟ تعلم حاضر کا صیغہ ہے، اور بہتر ہے کہ اس کا مخاطب کس کو بنایا جائے؟ جو قرآن سن رہا ہے یا جو اعتراض کر رہا ہے۔ الم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں؟ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ہے کہ اسی کے لیے آسمانوں کی بادشاہی ہے اور زمین کی بادشاہی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ تمہارا کوئی نصیر ہے۔ اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں ولی کا معنی کام بنانے والا، کار ساز، اور نصیر کا ترجمہ کر لیتے ہیں مدد کرنے والا۔ جاگ رہے ہیں؟ لیکن لفظی معنی کیا ہے اصل میں؟ ولی کا معنی ہے زبانی طور پر حمایت کرنا، یہ کہنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بے فکر رہو، ہمیں بھی اپنے ساتھ شامل رکھنا بھائی، یہ ہے ولایت، حمایت کرنا کسی کی زبانی۔ اور نصیر کے معنی ہے عملی طور پر مدد کرنا۔ اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ تمہارا کوئی مدد کرنے والا ہے، نہ کوئی ایسا ہے کہ جو زبانی طور پر تمہاری حمایت کرے اور نہ ایسا ہے کہ جو عملی طور پر تمہاری مدد کرے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ام تريدون، کیا تم چاہتے ہو؟ یہ تم سے کون مراد ہے؟ بعض نے کہا کہ مسلمان مراد ہیں، ایمان والے مراد ہیں، لیکن زیادہ تر حضرات نے کہا یہودی، اور ان کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ٹیڑھے سوال کرتے ہو؟ ام تريدون، کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم، اپنے رسول سے سوال کرو؟ اپنے رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگرچہ وہ رسول نہیں مان رہے ہیں لیکن ہیں وہ ان کے بھی رسول، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے رسول ہیں۔ یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، تو ان کے بھی رسول ہیں۔ وہ نہ مانے، ان کے نہ ماننے سے رسول ہونا ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ کی جو امت بنے گی ان کی دو قسمیں ہوں گی، ایک وہ امت جس نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، اور ایک وہ امت جس نے دعوت کو قبول تو نہیں کیا مگر آپ ان کے لیے بھی رسول ہیں اور دعوت ان کو بھی دی گئی ہے۔ ایک امت اجابت ہے اور دوسری امت دعوت ہے۔ ام تريدون، کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال کیا گیا تھا؟ ابھی پیچھے گزرا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، نہیں مانیں گے جب تک خدا کو سامنے لا کر کے دکھاؤ یہ خدا ہے، تب مانیں گے۔ خدا ہم سے باتیں کر رہا ہو تب مانیں گے، جب تک خدا سامنے نہیں آئے گا نہیں مانیں گے۔ کیا تم ویسا سوال کرنا چاہتے ہو اپنے رسول سے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان والوں سے کہا جائے کہ یہودی تم سے ایسا کروانا چاہتے ہیں۔ وَمَن يُبَدِّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو رسول کے ساتھ اس طرح سوال کرے اور رسول کو تنگ کرے، اس کی شان میں گستاخی کرے، اس کا مطلب وہ ایمان کو کفر سے بدل رہا ہے، وہ کافر بن گیا ہے۔ وَمَن يُبَدِّلِ الْكُفْرَ، اور جو بدلے میں لے گا کفر کو بالایمان، ایمان کے۔ یہاں پر بھی وہ اشکال آئے گا کہ بدلے میں لینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کے پاس ایمان ہو، پھر وہ ایمان دیں اور کفر کو لیں، تو ان کے پاس تو ایمان تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ بھی بدلے میں لینا ہے کہ ان کے پاس دونوں موقع تھے، کفر لے لو یا ایمان لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں سر، ہم تو کفر ہی لیں گے، یہ بھی ایمان کو کفر کے بدلے میں لینا ہے، وہ کفر کو ایمان کے بدلے میں لینا ہے۔ وَمَن يُبَدِّلِ الْكُفْرَ، اور جو بدلے میں لے گا کفر کو ایمان کے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ تو یقیناً بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ یہ ساری باتیں مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہیں، ظاہر ہے کتاب تو ایمان والے پڑھ رہے ہیں، تو ایمان والوں کو یہودیوں کی یہ شرارتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ فرمایا اس کے پیچھے راز ہے، یہی تو سمجھنا ہے۔ یہودی چاہتے ہیں کہ تم کو بھی گمراہ کریں اور اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف شرارتوں کے ذریعے سے تم کو اللہ کی نافرمانی سکھا رہے ہیں، اللہ کا نافرمان بننا سکھا رہے ہیں۔ تم نے ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ لیکن ہائے بدقسمتی،
آج مسلمان ہوشیار نہیں ہے، یہودیوں سے جا کر پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اپنی زندگی کو کس طرح سنواریں اور زندگی کا کیا سٹیٹس بنائیں، کیسے زندگی گزاریں، یہودیوں سے پوچھتے ہیں، اپنے دشمنوں سے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، ودا پسند کرتے ہیں، کثیر من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے بے شمار قسم کے لوگ، بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں کس بات کو، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تم کو واپس پلٹ دیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر، اور یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر مرتد بنا دیں، کیونکہ مرتد کے معنی لوٹنا ہی تو ہے، لوگوں کی ذہنوں میں مرتد کے وہ معنی نہیں ہوتے۔ لو یردونکم، تم کو کافر بنا کر مرتد بنا دیں ایمان کے بعد، کافر ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں، یہ پسند کرتے ہیں یہود۔ اور یہاں اہل کتاب کہا، یہودیوں کو خاص طور سے نہیں کہا، اس کا مطلب کہ عیسائی بھی اس میں شامل ہیں، اس کا مطلب کہ یہودی بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اس پر جب آپ گہرائی سے دیکھیں گے، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ یہودی اور عیسائی اسی پر خرچ کر رہے ہیں، اپنے لوگ تیار کر رہے ہیں، زبردست قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، قرآن پاک پڑھنے والے، حدیثوں کے ماہر۔ اس لیے ان چیزوں کی مہارت حاصل کرو اور پھر مسلمانوں کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کرو۔ اگر ان کی محنتوں کو دیکھیں اور اپنی سادگی کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دین تو شاید 1 گھنٹے بھی نہیں چلے گا اور یہودی سب کو کافر بنا دیں گے، مگر یہ اللہ کا کرم ہے، دین بھی محفوظ رہے گا اور امت بھی محفوظ رہے گی۔ میں نے عرض کر دیا پہلے، دین بھی قیامت تک محفوظ رہے گا اور امت کا بھی ایک طبقہ قیامت تک دین پر اسی طرح عمل کرے گا۔ ایسی ایسی کوششیں ہیں، باقاعدہ طور پر مدرسے بنائے جاتے ہیں۔ اور ایک آدمی نے کہا کہ پہلے جو ان مدرسوں میں پڑھتے تھے وہ شکل و صورت کے اعتبار سے یہودی ہوتے تھے، دل و دماغ کے اعتبار سے تو یہودی تھے ہی، صرف محنت کر کے پڑھتے تھے کہ مسلمانوں کو کس طرح مرتد کریں۔ اب انہوں نے ایسے مدرسے بنائے ہیں کہ جہاں پڑھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ بالکل مسلمانوں کے جیسی شکلیں بناؤ، بلکہ نمازیں پڑھو اور نمازوں کے نشان تمہارے ماتھے کے اوپر پڑے ہوئے ہوں۔ ہمارے اپنے ساتھی نے دلی کے اندر اس طرح کے کچھ مستورات کو دیکھا، خواتین کو دیکھا پورا برقع لگائے ہوئے، اور وہ لوگوں کو بے دینی کی دعوت دے رہے ہیں، کافر بننے کی دعوت دے رہی ہیں، پورا برقع لگا کر، بالکل ایمان والے بن کر۔ یہ سب کوششیں کر رہے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنانے کے لیے۔ اس لیے قرآن ان کی شرارتوں سے تمہیں آگاہ کر رہا ہے، ہوشیار ہو۔ سوال پیدا ہوا، ہم نے ان کا کھایا کیا ہے؟ اتنی بڑی دشمنی۔ ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے کوئی یہودیوں کی برائی نہیں کر رہا ہے، کوئی عیسائیوں کی برائی نہیں کر رہا ہے، بلکہ کوئی ایمان والا تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے احترام کے جذبات نہ رکھے، ان کی عزت و احترام نہ کرے، ان پر ایمان نہ لائے۔ ہم تو ان کی عزت کر رہے ہیں، ان پر ایمان لا رہے ہیں، ہم نے ان کا کیا کھایا ہے؟ کہا ان کے دلوں میں حسد ہے، اور حاسد کا کوئی نقصان نہیں کرتا ہے۔ ایک آدمی کی دکان ہے، دوسرے نے آ کر کے برابر میں دکان کھولی، وہ اس کے منہ میں سے لقمہ نہیں چھین رہا ہے مگر وہ چلتا ہے، دیکھو یہ بدبخت بھی یہیں آ گیا، یہیں آ کے بیٹھ گیا، وہ جلتا ہے اس سے۔ سونے والوں کو جگانے کے لیے بتاتا ہوں، میرے پاس گوشت بنانے والوں کی ایک ٹیم آئی، کہنے لگے جی فتویٰ دو فٹافٹ۔ میں نے کہا کس بات کا؟ کہ ایسے بے ایمان اور بدبخت لوگوں کو برادری سے الگ کرنا کتنا ضروری ہے کہ جو دوسرے کی روزی کے اوپر لات مارتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے لات مارتے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہماری گوشت بنانے کی دکان ہے اور چند دکانیں ہیں اچھی چل رہی ہیں، ایک کمینہ انسان کہیں بھی دکان چل رہی سکتی تھی، اس نے بھی وہیں آ کر کے کھولی تاکہ ہماری بند ہو۔ تو میں نے کہا میں فتویٰ تو ضرور دوں گا مگر پہلے سن لو کیا دوں گا، کہیں آپ کو لے کر کے پچھتاوا نہ ہو۔ یہ کوئی جوک اور لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، حقیقی اپنے اوپر برتی ہوئی بات سنا رہا ہوں۔ کہنے لگے کیا فتویٰ دو گے؟ میں نے کہا میں یہ فتویٰ دوں گا کہ مومن اس کو کہتے ہیں جو یہ یقین کرتا ہے کہ روزی کا مالک اللہ ہے، اور ہمارے فلاں صاحب گوشت بنانے والے یہ یقین کرتے ہیں کہ روزی کے مالک ہم خود ہیں، اور اگر کوئی روزی دکان دیتی ہے اور اگر کوئی دوسرا دکان کھول لے تو ہماری روزی بند ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا ہے،
اور جس کا خدا پر ایمان نہیں ہے اس کا ذبح کیا ہوا حرام ہے، لہذا اس کی دکان سے بچو، کہیں حرام نہیں کھانا۔ جیسے میں نے یہ بات کہی تو اچھا مولوی صاحب السلام علیکم، پھر ملاقات کریں گے، اچھا السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ حسد کرنے والے کا کوئی کچھ نہیں کھاتا ہے، لیکن ہم علماء کو بھی اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ایک ساتھی کہا کرتے تھے کہ سب سے بڑی نعمت جو مولویوں کو ملی وہ حسد کرنا ملی۔ اللہ معاف کرے، یہ نعمت ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ ہم نے تو کتنے لوگوں کو دیکھا جی ہمارے مقابلے میں مدرسہ کھول دیا۔ ارے مدرسہ کھول دیا، آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہوا؟ جتنے چراغ جلیں گے اتنی روشنی ہوگی۔ یہ تو صبح شام میں دیکھ رہا ہوں، ہر وقت میں سنتا ہوں ہمارے شہر میں جی دوسرا مدرسہ کھول دیا، اتنی اکیڈمیاں کھلی، اتنے اسکول کھلے، تیرے پیٹ میں درد نہیں ہوا؟ مدرسہ کھلا تیرے پیٹ میں درد ہوا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، ایسا تھوڑا کہا حکیم الامت، فرمایا کہ مولویوں کو اپنے ایمان کا حساب لینا چاہیے کہ ایمان ہے کہ نہیں، اور وہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں کہ دنیا کے لیے۔ عرض کی حضرت پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا کہ تم ایک سٹیٹس کے، ایک مقام کے آدمی ہو، تم تفسیر پڑھاتے ہو، حدیث پڑھاتے ہو، تمہارا مدرسہ ہے، تم مفتی ہو، فتوے دیتے ہو، تمہارے ہی قد کا آدمی آ کر کے گاؤں میں دوسرا بیٹھ گیا، اب وہ بھی تفسیر پڑھاتا ہے، وہ بھی حدیث پڑھاتا ہے، وہ بھی فتوے دیتا ہے۔ اب تم اپنے دل سے پوچھو کہ تمہیں اس کے آنے سے خوشی ہوئی کہ جلن ہوئی؟ اگر خوشی ہوئی کہ اے خدا میں اکیلا پھنسا ہوا تھا، میں پریشان تھا، اب میرا ایک بھائی اور آیا ہے، دونوں مل کر کام کریں گے، تھوڑا کام ہلکا ہوا، اگر اس کو خوشی ہوئی ہے اور وہ اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ کے لیے کام کر رہا تھا۔ اور اگر اس کے دل کے اندر اگر ذرا سا بھی یہ آ گیا کہ یہ بدبخت بھی یہیں آ بیٹھا، کوئی اور گاؤں نہیں اس کو ملا، وہاں جاتا، وہاں مدرسہ کھولتا، اس کا مطلب جو آج تک کام کیا تھا وہ سب کا سب نفس کے لیے اور شیطان کے لیے کیا تھا، وہ اللہ کے لیے کیا ہی نہیں تھا۔ مگر یہ غور کرنے کی بات ہے، بہت سارے لوگ یہی شکایتیں کرتے، دیکھو جس نے وہیں مدرسہ کھول دیا۔ ارے تجھے کیوں پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ جتنے مدرسے جتنے کھلیں گے اتنے چراغ جلیں گے، اتنی روشنی ہوگی، تیرے مدرسے کے اوپر آ کر کے کھول دے، اور جتنے زیادہ کھلیں گے اتنے ایک دوسرے کی پھر دوڑ لگے گی، اس نے کتنا کام کیا، اس نے کتنا، یہ میرے سے آگے نہ نکل جائے، تو زیادہ اچھے کام ہوں گے، آپ کیوں جل رہے ہیں؟ یہ بھی حسد۔ کیوں یہودی ایسا کر رہے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، حسدا من عند انفسہم، حسد کرنے کی وجہ سے صرف اپنی طرف سے۔ مسلمانوں نے کچھ نہیں بگاڑا، صرف جلتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے۔ جو یہودی اور جو عیسائی ہم کو کافر بنانے کے چکر میں ہے، تو مسلمان کو جب پتہ چلے گا کہ یہ مجھے مرتد بنانا چاہتا ہے تو وہ بخشے گا اس کو، وہ کہے گا اس کا سر قلم کرو۔ تو کیا سر قلم کریں؟ ایسے حاسد کا صرف حسد کی بنیاد پر سر نہیں قلم کریں گے۔ فاعفو واصفحو، معاف کرو، واصفحو، درگزر کرو، معاف کر دو، ان سے بدلہ نہ لو۔ واصفحو کے معنی اپنے دل کی صفائی کر دو، دل کے اندر بھی اس خیال کو رہنے مت دو۔ حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ یہ ایسا کام کرے جس کی وجہ سے واجب القتل ہو جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اس وقت میں اس کا سر قلم کرو، محض حسد کی وجہ سے نہیں۔ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا کہ ان کو یہودیوں کو، صحابہ کو کہا جا رہا تھا درگزر کرو اور معاف کرو ان کو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم لائے، جب جہاد کا حکم آئے گا تو پھر ان کے سر قلم ہوں گے۔ لیکن اس سے آیت کا دائرہ محدود ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یوں ترجمہ کریں گے، یہاں تک کہ وہ کام کرے یہ جس کی وجہ سے اس کا قتل جائز ہو جائے۔ فاعفو واصفحو، معاف کرو، درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ لے آئے اپنے حکم کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب اللہ حکم لائے گا اور کہا جائے گا ان سے جنگ کرو، تو یہودی اور عیسائی یہ تو بڑی طاقتور قوم ہے، سارے مدینہ والے تھے، ان کے قرض دار تھے، ان کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہائے ہائے کیسا قادر ہے! جب بنو نذیر کو نکالا گیا نا مدینہ سے، تو قرآن پاک نے کیا کہا؟ اوہو، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، او جس کی نگاہیں ہیں دیکھو۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے قلعے ہم کو بچا لیں گے، آج قلعوں کو اپنے ہاتھوں سے گرا رہے ہیں۔ ایسا رعب، القینا فی قلوبہم الرعب، ہم نے ان کے دلوں کے اندر ڈر ڈال دیا۔ گھروں کے اندر بیٹھے، قلعہ بند، مگر اندر ڈر رہے، پتہ نہیں کہیں کو گھس نہ جائے۔ اور یہ اللہ کی شان ہے، آج بھی یہی حال ہے۔
اگر آپ دلوں کا حال معلوم کریں نا تو بڑے طاقتور لوگوں کے پاس جائیں تو وہ بھی آپ کو دیکھ کر گھبرا رہے ہوں گے کہ یہ آپ کی بڑی داڑھی سے مجھے ڈر لگتا ہے. کیوں ڈر لگتا ہے؟ میں تو مظلوم ترین ہوں اس دور میں، تو میری کوئی حیثیت ہی نہیں. کہتا مجھے پھر بھی ڈر لگتا ہے اس سے. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. غور توجہ، جب تک اللہ کا حکم آتا یہ کام نہ کر سکنے کا، جب تک یہ کام کرنے کا حکم آتا یہ کام تب تک نہیں ہو سکتا ہے. کیا کریں تب تک؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. یعنی اللہ کی مدد کو لانے کے اسباب مہیا کرو. نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اللہ سے تعلق جوڑنا، یہ اللہ کی مدد کو لانے کا ذریعہ بنے گا. لیکن یہ نماز اور زکوٰۃ کس یقین کے ساتھ ادا کرو؟ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اس یقین کے ساتھ کہ ما تقدموا، جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے، من خیر، نیکی میں سے، تجدوہ عند اللہ، اس کو پالو گے اللہ کے پاس. کوئی کہے جی میری نمازیں کیا ہیں، لاکھوں کھربوں انسان نمازیں لے کر جائیں گے، میری اس ٹوٹی پھوٹی نماز کو کون پوچھے گا؟ فرمایا اس یقین کے ساتھ نماز پڑھ، تو جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ کے خزانے میں جمع ہے. تو بھول سکتا ہے اللہ کے خزانے میں اس کا ریکارڈ غیر محفوظ ہو جائے، محو ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ جانتا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، ایک تو ریکارڈ بن رہا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ تم کرتے ہو براہ راست پروردگار اس کو دیکھ رہا ہے. اس یقین کے ساتھ نمازیں پڑھو. اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسی نماز نصیب فرمائے. ہیں کیا فرمایا کہ تم ایسا سمجھو کہ اللہ کو دیکھ کر کے عبادت کر رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو، اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے. اور دوسری بھی تشریح کی جاتی ہے کہ اگر یہ مقام نہ حاصل ہو تو پھر کم سے کم یہ مقام کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اتنا تو کرو. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہنے لگے ٹھیک ہے جی آپ کی ساری باتیں ہم نے سن لی، مگر جنت میں تو ہم ہی جائیں گے، جو مرضی کر لو. یہودی اور عیسائی دونوں کہنے لگے ٹھیک ہے مان لیا، دلائل میں ہم ہار گئے، ہم کافر شمار ہو گئے، تم واقعتاً مومن ہو، مگر جنت میں تو ہم ہی جائیں گے نا. اس لیے کہ جنت ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے، وہاں کوئی ہماری مرضی کے بغیر نہیں جا سکتا ہے. آپ کی چستی کے لیے بتاتا ہوں، آپ کہیں گے یہ یہودی کرتے تھے، یہ سب کچھ ہم کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس امت کے لوگ بھی کریں گے ایسا. میرے پاس ایک ایمان والا بندہ دوپہر کے وقت میں کڑکتی ہوئی دھوپ میں آیا، نیا ایمان والا تھا، تازہ ایمان والا، بڑا پریشان. تو مجھے کہنے لگا جی آدمی مسلمان کیسے بنتا ہے؟ میں نے کہا یار نماز پڑھے، روزے رکھے، اللہ کو مانے، مسلمان بن گیا. کہتا ہے میں مسلمان بنا کہ نہیں بنا؟ میں نے کہا تو بھی بن گیا مسلمان، یار اللہ کو مانتا تو کیوں نہیں بنے گا مسلمان؟ ایسا ہی بیچارہ وہ غصے والا. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا ہے میں نے ٹوپی رکھی، نماز پڑھنے جا رہا تھا، ہمارے راستے میں ایک گوشت والے کی دکان آتی ہے، اس کے لڑکے نے مجھے دیکھا اور گڑاکا لگا کر ہنسا. کہتا ہے الو کے پٹھے، مسجد میں کس لیے جا رہا تو ٹوپی کس لیے لگائی؟ میں نے کہا نماز پڑھتا ہوں. کہتا تجھے کیا ملے گا نماز پڑھنے سے؟ آدمی مسلمان ہونا چاہیے. دیکھو میں مسلمان ہوں، چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، اصل میں بندہ مسلمان ہونا چاہیے. یار وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک نماز چھوڑے تو کافر ہو جاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ بھئی تیرے مسجد جانے سے کیا فائدہ، ٹکرے مارنے سے کیا فائدہ؟ بندہ مسلمان ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے، باقی جو بھی مرضی کرے. آج کہہ رہے ہیں مسلمان کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس بیچارے کو خود ہی پتہ نہیں دین کیا ہے، سنا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. اس کو پوچھو قرآن معلوم ہے کہاں؟ ہاں ایک کتاب ہے، سنا ہے قسم کے لیے کام آتی ہے، جب پریڈ کے لیے قسم پریڈ ہو تو وہاں کام آ جاتی ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور تم جو کچھ بھی آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، اس لیے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. وَقَالُوا، اور یہودیوں نے کہا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ہرگز نہیں جنت میں داخل ہوگا، إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، مگر وہ داخل ہوگا جو یہودی ہوگا، او نصارا، یا عیسائی ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہودیوں نے کہا کہ دیکھو یا تو ہم جائیں گے یا عیسائی جائیں گے. وہ آگے قرآن پاک خود اس کی تردید کرا. نہیں، یہودی کہتے تھے کہ ہم جائیں گے، اور جب عیسائیوں سے پوچھا گیا کون جائے گا، انہوں نے کہا یہودی جائیں گے، وہ تو جہنمی ہیں، وہ تو ہمارے نبی کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے والے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے، ہم جائیں گے جنت میں. یہودی کہتا ہے کہ جنت میرے باپ کی جاگیر،
اور عیسائی کہتا ہے کہ میرے باپ کی جاگیر۔ ایسے موقع پر مسلمان کہے گا میری جاگیر، ایسا نہیں کہا گیا۔ مسلمان کو کیا کہا؟ تلک امانیہم، یہ ان کی امانیاں ہیں۔ ابھی پیچھے امانی کا ترجمہ کیا نا، اردو والے اس کا ترجمہ کیا کرتے؟ آرزوئیں، یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ آرزوؤں سے مراد کیا ہے؟ دو، اکاذیب مختلفۃ، جھوٹے قصے اور کہانیاں، اور دوسرا ما تخیلہ الانسان، شیخ چلی کے پلان، ہم تو جائیں گے جنت میں، یوں گھس جائیں گے، اللہ میں دروازہ بند کرے گا، ہم چپٹ جائیں گے دروازے سے نیچے، ہمیں جانا ہی اندر ہے۔ یہ ان کے شیخ چلی والے پلان اور ان کے جھوٹے قصے، یہ ان کے جھوٹے قصے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو، کیسے تم جاؤ گے جنت میں؟ کوئی کام کیا جنت میں جانے والا؟ جنت کے لیے کون سا کام کیا وہ بتاؤ نا۔ بلا، آؤ ہم بتائیں جنت میں کون جائے گا۔ کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی ہندو ہو، اور کوئی نام کا مسلمان ہو، سب سنو۔ بلا، ہاں ہاں جائے گا جنت میں۔ کون جائے گا؟ من اسلم وجہہ، جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، اپنا آپ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، اپنے آپ پر کچھ نہیں، بس جو اللہ حکم دے گا وہ کروں گا، اپنے کو جھکا دیا اللہ کے سامنے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، اللہ کے سامنے جھکا دیا، ایمان قبول کر لیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور پھر نیکیاں کرنے لگ گیا، نیک عمل کرنے لگ گیا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، یقیناً اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اور یہ وہ آدمی ہے جس کو یہ حق ہے کہ اس کے لیے کہا جائے لا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک گرامر کا لفظ پیچھے بھی ویسے آیا، یہاں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ من اسلم، من لفظوں کے اعتبار سے واحد ہے، اس لیے قرآن پاک آگے اس کے کبھی واحد کا لفظ لاتا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہے، اس لیے اس کے آگے کبھی جمع کا لفظ لاتا ہے۔ دیکھیے اسلم وجہہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، یہ سب کیسے آئے؟ واحد، سنگولر۔ اور ولا خوف علیہم ولا ہم، یہ جمع کے لفظ لائے۔ اور اصل میں مقصد کیا ہے کہنے کا؟ جو آدمی ایسا کرتا ہے پھر ایسے ہر قسم کے انسان کے لیے، ان سارے انسانوں کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔